العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عالی قدر صدر مجلس، مہمانان گرامی، محترم اساتذہ کرام اور معزز سامعین، سلسلہ وار خطبات سیرت کی پہلی نشست میں شعبہ سیرت کی جانب سے آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس نشست کے مہمان اعزاز کے طور پر عزت مآب جناب پروفیسر ڈاکٹر یوسف فاروقی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ مزید کسی تمہید کے بغیر اور بلا کسی تاخیر کے اس نشست کا آغاز تلاوت کلام الہی سے ہوا چاہتا ہے۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے میں درخواست کرتا ہوں اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ سیرت جناب ڈاکٹر محمد رفیق صاحب سے کہ وہ آیات بینات کی تلاوت کے ذریعے اس نشست کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العظيم۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ اس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ اس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سلسلہ وار خطبات سیرت اور آج کے موضوع کے تعارف کے لیے میں درخواست کرتا ہوں چیئرمین شعبہ سیرت اسٹڈیز جناب پروفیسر ڈاکٹر شاہ معین الدین ہاشمی صاحب سے
کہ وہ خطبات سیرت اور آج کے موضوع کے حوالے سے تمہیدی گفتگو ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر سید سلمان ندوی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی صاحب، اور ہمارے فیکلٹی ممبرز، مہمانان، خواتین و حضرات، میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اس کلیہ کو اور ہمارے اس شعبے کو رونق بخشی ہے۔ سیرت اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ بنیادی طور پہ کچھ زیادہ پرانا شعبہ نہیں ہے، کوئی تقریباً 4 یا 5 سال اس کو ہوئے ہیں، اور فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کے جو 8 یا 9 ڈپارٹمنٹ ہیں، اس میں ایک اب اللہ کا شکر ہے کہ سیرت اسٹڈیز کا شعبہ اب نمایاں ہو رہا ہے۔ اس شعبے میں ہمارے ہاں جو بچے انٹر ہوتے ہیں وہ میٹرک لیول سے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں میٹرک لیول پہ بھی ہمارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، چونکہ اوپن لرننگ سسٹم ہے تو اس لیے ہم میٹرک سے ان کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور میٹرک لیول پہ ہم ایک کورس سیرت کا اور ایک حدیث کا پڑھاتے ہیں۔ ابھی چونکہ ہماری گفتگو اس آنے سے پہلے بھی اور ابھی بیٹھ کر بھی یہی اس پہ بات ہو رہی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی وضاحت کر دوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ سوالات پوچھے تھے، تو یہ جو سیرت اسٹڈیز ہمارے ہاں میٹرک میں ہیں، تو یہ سن کر آپ کو خوشی ہوگی کہ پورے پاکستان میں کوئی 30-35 ہزار طلباء اس سیرت اسٹڈیز کے کورس میں انٹر ہوتے ہیں میٹرک لیول پہ۔ اس کے بعد ایف اے لیول پہ ہمارے ہاں حدیث کا کورس ہے، اور جو ریاض الصالحین کی بنیاد پر ان سے کوئی یعنی انتخاب کیا گیا ہے۔ پھر بی اے لیول پر ہمارے ہاں سیرت طیبہ کا جو کورس ہے وہ بڑا مقبول ہے، اور یہ اس زمانے سے ہے جب ہمارے ہاں جامعات میں اور کالجز میں سیرت کا باقاعدہ اور الگ کورس نہیں ہوا کرتا تھا۔ میرے خیال میں 80s میں یہ کورس ہم نے سٹارٹ کیا، کوئی 30-35 سال ہو گئے ہیں اس کورس کو، اور آپ کو خوشی ہوگی کہ 70,000 پلس اسٹوڈنٹ اس میں ان کی انرولمنٹ ہوتی ہے اس ایک کورس میں، جو سیرت کا کورس ہے، 436 اس کا کوڈ ہے، اور سیرت طیبہ۔ اس کے بعد پھر جب ایچ ای سی نے بی اے کو ختم کر دیا اور ایم اے کو بھی، تو بی ایس کا ایک نظام شروع کیا گیا۔ تو بی ایس میں ہم نے سیرت اسٹڈیز میں جیسے باقی ڈپارٹمنٹس نے بی ایس میں قرآن کی اسپیشلائزیشن شروع کی، اور اسی طرح حدیث کی الگ سے ہوئی، اسلامک تھاٹ، ہسٹری اینڈ کلچر کی الگ سے ہوئی، تو ہم نے بی ایس میں سیرت کی اسپیشلائزیشن شروع کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ بی ایس میں ہمارے پاس سیرت کی اسپیشلائزیشن کے پہلے سیمسٹر میں سٹارٹ میں ہی 400 سے زیادہ تقریباً جو بچے وہ ان کی انرولمنٹ ہوئی، اور اس وقت ہمارے بی ایس صرف سیرت اسٹڈیز کے کوئی 15-16 کورسز ہم آفر کر رہے ہیں۔ باقی جو کور کورسز ہیں وہ تو دوسرے ہیں، لیکن سیرت کے صرف 15-16 کورسز آفر کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ہماری فیکلٹی میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد کوئی 2 لاکھ سے زیادہ ہے، اور ہمارے ہاں یونیورسٹی میں کوئی 12-13 لاکھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اور یہ ماس لیول پہ اور ریسرچ کے لیول پہ میرے خیال میں دنیا کی دوسری یا تیسری بڑی یونیورسٹی ہے۔ تو یہ بنیادی تھوڑی سی بات میں سمجھتا تھا کہ اس کو کروں۔ جو آج کا پروگرام ہے، یہ اس پروگرام کی جو پہلی نشست ہے وہ خطبات سیرت کی ہے۔ میرے خیال میں اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب واقف ہیں کہ خطبات کا ایک جو سلسلہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، اور بر صغیر میں اور بلکہ پوری دنیا میں خطبات کی ایک تاریخ ہے۔ ہمارے جو اس وقت مکرم مہمان ہیں، ان کے والد گرامی کی جو خطبات مدراس ہے، جو سیرت اسٹڈیز کا کوئی شاید ہی کوئی طالب علم ہو جو اس سے واقف نہ ہو اور اس سے استفادہ نہ کرتا ہو، تو خطبات بہاول پور ہیں، یا اس طرح ہمارے ہاں خطبات اسلام آباد ہماری اس فیکلٹی میں
ڈپارٹمنٹ آف اسلامک تھاٹ ہسٹری اینڈ کلچر نے کوئی 100 خطبے منتخب کیے ہیں، اس میں میرے خیال میں شاید کوئی 25 کے قریب ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی پرنٹنگ ہوگی، طباعت ہوگی. تو اس حوالے سے ہم نے اس کی اجازت لی کہ خطبات سیرت پہ جو بھی فن کے ماہرین اساتذہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں یا آتے رہتے ہیں، تو ہم ان کی خبر رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے آتے اشارہ کیا کہ آپ کو کیسے خبر ہو گئی، تو ہم کچھ تھوڑا بہت خبر رکھتے ہیں کہ اہل علم کب کہاں سے آ رہے ہیں، کس دروازے سے آ رہے ہیں، اور تو ہم ان کو کسی نہ کسی طریقے سے محنت ترلا کر کے ان کو قابو کر لیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. تو یہ اس حوالے سے آج کی یہ نشست ہے، اس کا موضوع بہت ہی اہم ہے. ہم نے جب اس موضوع کا انتخاب کیا تو ہمارے جو مہمان ہیں ان سے اس کو ڈسکس کیا، تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. ہمارے مہمان اعزاز ہیں ڈاکٹر فاروقی صاحب، انہوں نے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ یہ بڑا اچھا موضوع ہے کہ تعلیمی اداروں میں تدریس سیرت کی کیا رخ ہیں اور کیا ہونے چاہیے، اور عصری ضرورت کیا ہے، اور اس کا مستقبل کا لائحہ عمل کیا ہو سکتا ہے. تو تعلیمی اداروں میں مدارس ہیں، مکاتب ہیں، سکولز، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، سرکاری جو جامعات ہیں، اس میں سیرت کیسے پڑھائی جاتی ہے. اور اس پہ میں مزید تو کوئی گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ میں آپ کے اور مہمان مکرم کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا. لیکن یہ ہے کہ ہمیں بہرحال سیرت کا ایک ہی جو طریقہ ہے کہ تاریخی سیرت کا تاریخی پہلو، اس سے ہٹ کر اب موضوعاتی پہلو جو ہمارے اس وقت کرنٹ موضوعات ہیں، سیاسیات کا موضوع ہے یا اخلاقی اقدار ہے، سائنسی ترقی ہے، تصور علم ہے، اس مختلف موضوعات پر ہم نے مختلف لیولز پہ جا کے سیرت کی تعلیم دینی ہوگی. اور پھر جو ہے نا اس حساب سے ہم نے اپنا جو ہمارے موجودہ حالات ہیں، معروضی حالات ہیں، ان کو دیکھ کر ہم نے سیرت کی سٹڈیز پہ فوکس کرنا ہوگا. میں انہی چند کلمات کے ساتھ ایک دفعہ پھر محترم مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. محترم ندوی صاحب ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا کی بات ہے، مقام ہے، اور ہمارے لیے عزت اور افتخار کا مقام ہے، خوشی کی بات ہے. ہمیں اس کا اظہار نہیں کر سکتا کہ آپ ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. فاعوذ باللہ تعالی الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی، یہ مطلق ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ اسوہ کس قسم کا ہو، خواہ وہ مذہبی ہو، سیاسی ہو، کوئی بھی شق ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہمارے لیے نمونہ ہے. اور اگر یہ ایسا ہے تو ہماری زندگی کا رخ بھی اور تعلیم کا رخ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. غالب کا ایک شعر ہے، رکھیو غالب مجھے تلخ نوائی میں معاف، آج کو درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. پاکستان کی پوری تحریک قبل تقسیم جو تھی، وہ تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں ہوگا کیا، لا الہ الا اللہ. اور ہم ہندوستان میں جھنڈیاں لے کے پھرا کرتے تھے، اور ہم کو یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست کا قیام ہوگا. ایک لمبی تاریخ ہے، اس میں زیادہ ضرورت نہیں ہے. لیکن جو بات وہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قائد اعظم سے جب بھی کسی نے کوئی سوال کیا، علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء نے سوال کیا کہ پاکستان میں کیا ہوگا، کیا چیزیں ہوں گی، انہوں نے یا تو قرآن مجید کا حوالہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حوالہ دیا کہ یہ ہوگا. پھر جب پاکستان بن گیا اور جو قائد اعظم پھر جب گورنر جنرل ہوئے، آپ حضرات کو اگر معلوم نہیں ہے تو ہونا چاہیے، اور یہ تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے ہمارے مدارس میں، ہمارے یونیورسٹیوں میں، ہمارے اسکولوں میں، کہ ماؤنٹ بیٹن کی جو تقریر تھی اس میں اس نے حوالہ دیا تھا اکبر کا،
اور یہ کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ قائد اعظم محمد جناح اکبر کے اتباع کریں گے، حوالہ دیں گے۔ قائد اعظم نے اس کا جواب دیا تھا کہ ہمیں اکبر کی حاجت نہیں ہے، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کافی ہے۔ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ مسلم لیگ کی پوری قیادت جو تھی وہ اسی محض سے چلی تھی، ورنہ جمعیت علماء ہند موجود تھی۔ جمعیت علماء ہند نے مولانا شبیر عثمانی صاحب کو میں جمعیت علماء اسلام کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے، ہماری اور آپ کی جنگ مشترک ہے اور ہم ان کو نکال دیں کرنے کے لیے۔ اور 3 دن تک مولانا شبیر عثمانی صاحب سے مولانا حسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مکالمہ کیا۔ وہ کتاب چھپ چکی ہے مکالمۃ الصدرین کے نام سے۔ 3 دن تک وہ اس کو کہتے رہے کہ آپ اس کو نکاح ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ مولانا شبیر عثمانی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے انگریزوں کو نکال دیں، اس کے بعد پھر ہم دوسری جنگ لڑیں پہ ہندوؤں سے، تو پہلے ہی ہم کیوں نہ اس جنگ کو فیصلہ کر لیں۔ بہرحال لمبی تاریخ ہے۔ پھر پاکستان مسلم لیگ نے ایک کمیٹی بنائی تھی، یو پی مسلم لیگ کے حوالے کیا تھا، چودھری خلق الزماں صاحب اس کے کنوینر تھے، کہ پاکستان بننے کے بعد جو قانون بنے گا، جو دستور بنے گا وہ کیسا ہوگا، اور اگر اسلامی نظام ہوگا تو اسلامی نظام قائم کیسے کیا جائے۔ اس کمیٹی کے صدر میرے والد سے مولانا شبیر عثمانی صاحب تھے، اور مولانا ظفر انصاری صاحب تھے، اور دوسرے علماء بھی تھے۔ یہ کتاب چھپ گئی ہے پاکستان میں اسلامی نظام کے لحاظ سے۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت سے لے کر آپ کے حادثہ انتقال کے بعد سے لے کر خلفاء راشدین کے زمانے سے لے کر 1258 تک یہ چلتی رہی، 1924 تک یہ چیز سے چلتا رہا، مختلف جگہوں پر ہوتا رہا۔ آخری جو تھے وہ ترک تھے۔ تو یہ جو قوانین تھے اسلام کے، کوئی بھی شق آپ لے لیں، وہ پورے تمام قوانین جو تھے 1924 تک چلتے رہے کسی نہ کسی حیثیت سے۔ یہ الگ بات ہے کہ ترک جو تھے وہ عام طور سے حنفی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، جو سب سینٹرل ایشیا سے آئے تھے وہاں تھا، لیکن بہرحال مکاتب فکر جو تھی وہ چلتی رہی۔ یہ تمہید میں نے اس لیے بانی آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اور 1924 تک کسی نہ کسی شکل میں اسلامی ریاست قیام رہا، اور اس میں قوانین جو تھے ہمارے اسلامی تھے۔ اور 1924 کے بعد حادثہ پیش آیا اور اس کے بعد ترک ختم ہو گیا۔ اس لیے ایک نئی تحریک چلی کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، جہاں ہم نے منزل کھوئی ہے اس منزل پہ ہم دوبارہ پہنچ جائیں۔ اور اس لیے پاکستان کی پوری تحریک اس بنا پر تھی چلیے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اگر پاکستان کسی آئیڈیالوجی کے بیسس پر بنایا گیا ہے، جتنی بھی آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہوتی ہیں، کوئی بھی ہو، اس سے مراد نہیں ہے، کوئی بھی ہو، تو جب وہ ریاست قائم ہوتی ہے، اس ریاست کی بنیادی چیز وہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے۔ مثلا سیکولرزم جو ہے، یورپ کا سیکولرزم جو ہے وہ ان کی آئیڈیالوجی ہے، آپ کچھ بھی کر لیں آپ۔ جس وقت وہ انگلینڈ
نے اپنا پوپ سے اپنا قصہ ختم کیا، اس کے بعد سے وہ ان کی آئیڈیالوجی سیکولرزم کی ہو گئی، ہم سیکولر ہیں۔ اسرائیل کا جو ریاست قائم ہوئی ان کی آئیڈیالوجی جوئشنس تھی، اسرائیلی تھی، ان کے بیسس پہ ہے۔ چین کی آئیڈیالوجی کچھ اور ہے، قرآن کی آئیڈیالوجی تو ہر ملک کی کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس آئیڈیالوجی کی حفاظت کی جاتی ہے اور اسی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، جب پاکستان بنا تھا تو اس آئیڈیالوجی کے بیس کی وجہ سے وزارت بنا کر ساری یونیورسٹیاں، سارے کالج، سارے مدارس جتنے بھی تھے اس آئیڈیالوجی کا پرچار کرتے۔ ایران کی جو حکومت قائم ہوئی وہ ان کی آئیڈیالوجی ہے، جو بھی اس سے آپ کو اختلاف ہو تب وہ مطلب نہیں، مطلب آئیڈیالوجی ہے۔ انہوں نے سال 1.5 سال تک انہوں نے سارے مدرسے بند کر دیے، سارے کالج بند کر دیے، ساری چیزیں۔ ان کی جو آئیڈیالوجی تھی اس کے بیسس پر انہوں نے ٹیکسٹ بک تیار کی، ان چیزیں شروع کی۔ یہ میں نے تمیز آپ کو اس لیے باندھی کہ چاہیے تو یہ تھا، اور مگر ایسا تو نہ ہوا۔ تو جس طرح سے ہندوستان میں ہم رہ رہے تھے ویسے ہی پاکستان میں ہم رہے، بن گئی یونیورسٹی بن گئی، کالج بن گئے، مدرسے بھی گئے۔ 1953 وغیرہ میں، 55-54 میں علماء کا نورتن موجود تھا یہاں۔ ان علماء کا جن کا آپ نے نام سنا ہے، یہ تمام حضرات یہاں موجود تھے اس زمانے میں، کسی کا بھی نام لے لیں آپ۔ اور پھر یہ علماء جب بکھرے تو سب نے اپنے اپنے مدارس قائم کر لیے۔ جو مدارس جو بنائے گئے وہ انہی اصولوں پہ بنائے گئے، اس میں پہلے تھے۔ ایک بات آپ غور سے سن لیں، سمجھ جائیں کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے، انگریزوں کی ہندوستان میں آمد سے پہلے ہندوستان میں بڑے جیسے دیوبند ہے یا ندوہ ہے، اس سے مدارس نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے مدارس تھے جس میں قرآن پاک کی تعلیم ہے، بیسک چیزیں ہیں، یہ پڑھائی جاتی تھی۔ سارے مدارس جو تھے وہ سنٹرل ایشیا میں تھے، اور وہاں عام طور سے حنفی ہی مذہب رائج تھا۔ مطلب یہ تو اس پر ہوا کہ امام مالک کے کوئی شاگرد چلے گئے افریقہ میں تو وہ مالکی ہو گئے، امام شافعی چلے گئے ایجپٹ میں تو وہ شافعی ہو گئے، امام احمد حنبل ہو گئے۔ یہ مسالے کے ارباء جو ہیں یہ چل گئے، یہ مختلف تعبیریں تھیں، لیکن بہرحال ایک تاریخ ہے وہ ہے۔ تو اس لیے اس وقت تک کوئی مدرسے قائم نہیں ہوئے تھے۔ جب انگریز آئے تو جو پہلا مدرسہ قائم کیا گیا وہ دیوبند کا مدرسہ تھا، اور اس وقت دیوبند کے مدرسے کی بنیاد جو پڑی وہ اس آئیڈیالوجی پہ تھی کہ دین کو محفوظ کر لیا جائے، اس لیے کہ انگریز جو اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، ایسے لوگوں کو لے کے آئے تھے کہ جو مسلمانوں کو ورگلا کر ان کو عیسائی بنائے، جو بنا ان کا مستقل فنڈ تھا۔ بہرحال یہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ اس کے اپوزٹ جو مدرسہ بنایا گیا ہندوستان میں وہ سر سید کا تھا۔ سر سید نے مدرسہ بنایا، اس کا نام تھا محمدن اینگلو اورینٹل کالج۔ میرا سوال آپ حضرات سے یہ ہے کہ محمدن کیوں؟ اس لیے کہ انگریز جو اسلام کا جو ٹکراؤ یورپ سے ہوا تو وہاں آغاز اسی سے ہوا کہ یہ اسلام جو لفظ ہے، اسلام کا جو مذہب ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم کرتا ہے، اور آپ کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے جو مذہب ہے وہ محمدنزم ہوگا۔
اور جو اس کو اتباع کرے گا وہ محمدن کہلائے گا. یہ پہلی ذہنی شکست تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں محمدن اینگلو اورینٹل پر. ہم مسلمان کی حیثیت سے ہیں، محمدن کیوں کہیں ہم؟ مسلم یا اسلام کیوں نہیں استعمال کیا؟ بہرحال یہ تاریخ ہے. اور جو پھر جب دیوبند مدرسہ قائم ہو گیا تو اس میں جو تعلیم دی گئی وہ عام طور سے حنفی مذہب کی تعلیم تھی. پھر اس کے اپوزٹ یعنی علی گڑھ اور مدرسے دیوبند کے مقابلے میں پھر دارالنظر علماء قائم ہوا. اس میں ذرا زیادہ براڈ کیا انہوں نے. اس میں مسائل کے اربع کی بھی تعلیم تھی، اس میں انگریزی بھی تھی، اس میں فقہ بھی تھی اور میتھمیٹکس بھی تھی. چیزیں یہ سب چیزیں تھیں. یہ میں تفصیل آپ کو اس لیے بیان کی تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو سیرت کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کا ایک پورا پس منظر ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں. دیکھیے قرآن پاک تو ہماری بنیاد چیز ہے. اس کے بعد پھر سیرت ہے. یورپ نے سیرت کو بحث سیرت کو نہیں سمجھا، یورپ نے سیرت کو بحث تاریخ کا سمجھا. انہوں نے سیرت کو سمجھا کہ تاریخ ہے چیز، جیسے ان کے مذاہب کا تعلق سمجھتے تھے نا. اور اسلام کا ٹکراؤ یورپ سے اسی وقت ہو گیا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی. یہ ہم بعد کی بات سمجھتے ہیں لیکن یہ ٹکراؤ اسی وقت شروع ہو گیا. اگر آپ اس کو جو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ جو سعودی عربیہ کا جو حصہ ہے اس وقت ہے، اگر آپ کی جغرافی پر غور کریں آپ تو مدینہ میں عام طور سے یہود تھے. پھر یہ کہ مدینہ کے علاوہ پوری چیز تھی وہ یورپین ہسٹری کی تھی. ہیرکلیس جو مشہور بادشاہ تھا ہیرکل، اس کے بس میں تھا. تو یہ جیسے ہی اسلام کا آغاز ہوا تو آج فوراً ہی آپ کا ٹکراؤ عیسائیت سے شروع ہو گیا اسی وقت. ہوتا رہا. اس لیے یورپ نے جو کوئی دلچسپی پیدا ہوئی اسلام سے، سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوئی. اور اس زمانے میں کتابیں جو لکھی گئی ہیں کہ یہ ایک جعلی مذہب ہے فلاں فلاں، اور اس کا نام بدل دیا انہوں نے. بہرحال بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ اسلام کا ٹکراؤ یورپ سے، یورپین کنٹری سے بالکل شروع میں ہو گیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اور صحابہ کرام کی وجہ سے کہ جو بنیاد ڈالی گئی وہ اتنی مضبوط تھی کہ وہ اس کو ہلا نہیں سکتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو تعلیم ہماری ہے، قرآن پاک تو بنیادی چیز ہے. اس کے بعد پھر سیرت طیبہ ہے، پھر اس کے بعد تاریخ ہے، پھر اسلامی تاریخ ہے، غیر اسلامی تاریخ ہے. تو ایک مستقل چیز ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہے، صرف میں نے آیت پیش کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے، تو نمونہ تو ہر چیز میں ہے، صرف ایک نماز میں تو نہیں ہے، صرف حج کے لیے تو نہیں ہے، تمام چیزوں پہ ہے. اور شروع سے جب یہ بنیاد ڈالی گئی، وہ ایک لمبی تاریخ ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا میں. پھر خلفاء راشدین کا آغاز ہوا. جو سب سے پہلا جو مسئلہ پولیٹیکل سائنس کے لحاظ سے پیدا ہوا کہ حضرت ابوبکر کا جو انتخاب ہوا، جس میں انتخاب ہو رہا تھا، آپ لوگ جانتے ہیں ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو بحث چل رہی تھی، انصار کا خیال یہ تھا کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، اب ہمیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو عربوں کی جو سیاسی جو تقسیم تھی جو تھی وہ اسی قبائل کی بنیاد پر تھی، اس لیے ہمیں ادھر چلا جانا چاہیے.
اس کے برخلاف حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو ختم ہو، وہ تو آیا ہی تھا مٹانے کے لیے ان چیزوں کو۔ پھر جو مسئلہ پیدا ہوا کہ آپ کو خطاب کیا دیا جائے گا حضرت عمر کو، اس کی دو شکلیں تھیں، یا تو لفظ بادشاہ کہا جائے، ملک، جو بہت ہی معلوم خطاب تھا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، خلیفہ کا ذکر بھی ہے۔ لیکن جب انتخاب کیا گیا تو عربوں میں ملک کا لفظ تو بہت کامن تھا، تو ملک ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن صحابہ نے انتخاب کیا لفظ خلیفہ کا، جو غیر مانوس تھا قرآن کے آیت میں، خلیفۃ رسول اللہ، خیر الگ بحث اس کے بعد خلیفۃ رسول اللہ کے بہرحال پہ خلیفہ کا استعمال ہو۔ ہمارے ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم کا ایک تھیسس تھا کہ اسلام میں ملوکیت کی بھی اجازت ہے اور خلافت کی بھی اجازت ہے، کہ ملوکیت کی بھی اجازت ہے، یعنی مالک بس ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے بڑے کرم تھا، مشورہ رحمت، بڑی ملاقات کئی بار ہوتی رہی، جاتا رہا، سیکھتا رہا، خط و کتابت بھی ہے ہوئی میری، وہ بھی ہے۔ ان کے انتقال سے غالباً 8-10 مہینے یا 1 سال پہلے میری ملاقات ہوئی امریکہ میں، جہاں انتقال ہو گیا ان کا۔ بہرحال میں اس سے مطمئن نہیں تھا، اور ان کا تیسری یہ تھا کہ قرآن میں ملک کا لفظ بھی ہے اور اس کا بھی ہے، اور اس لیے دونوں میں اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ میں نے سمجھانے میری دلیل دے رہا تھا، مگر اس دلیل کی توڑ وہ پیش کرتے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چیز سکھائی، اللہ تعالیٰ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ دیکھیے ملک کا لفظ بھی ہے، خلیفہ کا لفظ بھی ہے، تو آخر صحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ملک کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ انہوں نے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا جو غیر مانوس تھا۔ تو صحابہ کو بھی معلوم تھا کہ ملک بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس کو قبول کیا۔ تو کہا کہ ہاں یہ بات دلیل سے صحیح ہے، بات ہو گئی۔ اچھا، جب یہ جو ہماری تعلیم جب شروع ہوتی ہے تو قرآن پاک تو چلیے بنیاد ہے، اس کے بعد پھر سیرت ہے، اور سیرت کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہے۔ اس میں ہر قسم کی چیزیں موجود ہیں، سیاسی بھی ہے، غیر سیاسی بھی ہے، مذہبی بھی ہے، چیزیں۔ سیرت کے جو ماخذ ہیں، آپ لوگوں نے اس پر بہت بحث ہو چکی ہے۔ سب سے پہلا ماخذ تو خود قرآن پاک ہے، اور اس کے بعد حدیث ہے، پھر اس کے بعد تاریخ ہے۔ میں ان بحثوں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہرحال اصل بنیاد جو قرآن پاک کی۔ اور سیرت پہ جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں، 1900 امام شبلی نعمانی سے پہلے جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں، وہ سب میں وہ بیانیہ تفسیر، بیانیہ سیرت ہے۔ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، اللہ ماشاء اللہ کہیں کہ وہ ذکر آ گیا۔ اور مصر سے ایک کتاب شائع تھی ہیکل کی، اس نے سیرت پہ جو کتاب لکھی اس میں اس سے کچھ بحث کی ہے کئی جگہوں پر، اور اسماعیل فاروقی نے اس کا ترجمہ انگریزی میں بھی کر دیا ہے، ہو گیا۔ اس میں کچھ بحث کی ہے اس کرنے کے لیے۔ تو سیرت جب پڑھائی جائے گی، جب پڑھائی جاتی ہے تو پڑھائی کیسے جائے اس کو، مسئلہ یہ ہے۔ ایک تو چیز یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ جو سیرت کا جو موضوع ہے پڑھائی جائے، پڑھانے والا کون ہے، اور اس کی پہنچ کہاں کہاں تک ہے۔ سیرت کا ہر واقعہ جو اہم واقعہ ہے
اس کی بنیاد اسی قرآن سے پڑتی ہے، یا پھر حدیثی کتابوں میں آتا ہے، یا پھر تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے۔ اور عجیب بات، حیرت کی بات آپ حضرات کے لیے ہوگی شاید غالباً، کہ ہمارے مدارس جہاں قال اللہ قال رسول کی بنیاد جاتی ہے، سیرت وہاں بحثت سبجیکٹ نہیں پڑھائی جاتی۔ سیرت کے انہی واقعات کا طالب علم ہوتا ہے جو حدیث میں کسی ذکر آ گیا، جو قرآن پاک کے کسی آیت کے ذکر میں آ گیا، لیکن سیرت بحث سیرت کی نہیں پڑھائی جاتی۔ توقع جن سے غم خارق کی ہے وہ کرتے ہیں عیاری، تو مطلب کیسے کام چلے گا؟ وہاں پڑھنا وہ مگر نہیں پڑھتے۔ میں ایک مدرسے میں گیا، اور یہ عام مضمون ہے تمام مدارس میں جہاں حدیث پڑھائی جاتی ہیں، کوئی 300 350 طلبہ حدیث پڑھتے ہیں، اور پڑھانے کا انداز یہ ہے کہ جو استاد ہے اوپر بیٹھا ہے کرسی پہ جہاں بھی، اور سامنے 8 10 15 جو طلبہ ہیں وہ پڑھتے ہیں، عبارت پڑھتے ہیں، پھر استاد اس کی تشریح کرتا ہے۔ باقی 300 پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کچھ پتہ نہیں، جو بھی ہو، لیکن جو بھی ہے لاؤڈ اسپیکر بھی لگا ہوا ہے، وہ بھی سب چیزیں کر رہے ہیں اور بیان کریں۔ وقت کی تحدید تو نہیں ہے۔ تو ایک مدرسے میں گیا، تو میں نے پوچھا، مجھ سے کہا کہ وہ حدیث کے طلبہ ہیں وہاں، آپ بیٹھ کے میں گیا، تو میں نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم صلح حدیبیہ پڑھ رہے ہیں۔ میرا سوال ان سے یہ تھا، ان طلبہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عمرے کے نیت سے تشریف لائے تھے اور احرام میں تھے، قربانی کی جانور ساتھ تھی، آپ کی اہلیہ ساتھ تھی، صحابہ ساتھ تھے، اور صحابہ میں خاص طور سے وہ صحابہ حضرت عمر جو جن کا تعلق مکہ مکرمہ سے تھا، وہ جوش میں تھے کہ ہم مکے میں داخل ہوں گے۔ مکے زمانہ گزر گیا تھا کہ آپ مکے نہیں گئے تھے یہ لوگ۔ میرا سوال ان سے یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو نیت عمرے کی تھی، اور عمرہ آپ نے کر لیا، آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد، احرام کھولنے کے بعد آپ وہاں بیٹھے کیوں رہے ہو؟ مطلب واپس جانا چاہیے بھائی، آپ کے جب مکے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا تو پھر آپ وہ واپس چلے جاتے، تو واپس تو نہ گئے، تو کیوں نہیں گئے؟ اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا کہ کیوں نہیں گئے۔ یہ تو ایک بات بتائی میں نے، یہ تو اور کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو سیرت کا پڑھنا اس لحاظ سے کہ وہ ایک چیز ہے، اور اس چیز کا بتانا کہ یہ کیوں ایسا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو جب سیرت پڑھائی جائے تو سیرت پڑھانے میں اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بھی ہونا چاہیے۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں آپ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ تشریف لے آئے مکہ مکرمہ ہجرت کر کے، آپ مدینہ منورہ میں ہیں، آپ کو کیا معلوم کہ مدینہ سے باہر کی جو دنیا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے تھے بادشاہوں کو، اگر آپ اس کو پڑھیں آپ، تو جو پہلی لائن ہے وہ مشترک ہے، میں خدا کا رسول ہوں، اس کے مانو، تسلیم تسلیم، اگر اس کو قبول کرو گے تو بچ جاؤ گے کرنے کے لیے۔ پھر جو آخری لائن ہے،
ہر بادشاہ کے لیے مختلف ہے. جی جو خط آپ نے مصر بھیجا کہ اگر اسلم تسلم، اگر اس کو تم نے اسلام لائے ہم قبول کر لو تو ٹھیک ہے، اگر تم نے قبول نہیں کیا تو ختم ہو جائے گا معاملہ. اگر قبول کر لیا تو بچ جاؤ گے. لیکن اس کو کیا کہا ہے؟ علیہ کا اسم القبطیین، کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو جو قبط ہیں بچ رہے ہیں ان کا گناہ تمہارے سروں پہ ہوگا. آپ تو مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں، آپ کے قبر مصر میں کیا ہو رہا ہے؟ جی آپ کے قبر کہ وہ قبط ہیں یا قبطی ہیں یا نان قبطی، کون لوگ ہیں؟ یہ تو ایران کو خط لکھا وہاں الگ چیز. پھر جو آپ نے خط لکھا ہیرکلیس کو، ہرقل کو، اب ہرقل کہاں ہے؟ وہ روم میں بیٹھا ہے. جی آپ تو مدینہ منورہ میں، آپ کو کیا معلوم کہ وہ روم میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا امتحان بھی لوں گا میں. جو آخری لائن ہے ہیرکلیس کے لیے، اس میں کہا کہ تم اس کو قبول کر لو، اگر قبول نہیں کیا تم نے تو علیہ کل اسم اریسیین، یہی لفظ ہے نا بھائی؟ جی یہ اریسین کیا چیز ہے؟ آپ میں سے جو چاہے ہمت کرے اور بتا دیں کہ اریسین کیا ہے. عربی کا لفظ تو نہیں ہے. جی یہ کون لوگ ہیں؟ کیا ہے اریسین؟ مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے، حدیث میں جہاں یہ ذکر آتا ہے تو لفظ اریسیین تو عربی نہیں ہے بھائی. تو کیا معنی اس کے؟ یہ غلطی آج سے نہیں، اس زمانے سے چل رہی ہے. نام نہیں لوں گا میں، بزرگوں کی بات ہم نے تو جتنے بھی محدثین ہیں ہمارے ہندوستان پاکستان میں چلے ہیں، آپ کے ذہن میں کبھی جب آپ پڑھاتے ہیں سیرت، اور سیرت کا یہ موضوع جب آپ پڑھاتے ہیں تو جب اریسیین آتا ہے تو آپ کیا تشریح کرتے ہیں؟ میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. مجھے معلوم ہے کہ آپ کا سیرت کون پڑھاتا ہے، لیکن جو بھی پڑھائے تو مطلب یہ ہے کہ اریسیین کون لوگ ہیں؟ یہ کس کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ جی اگر عام طور سے مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے اریسیین کے بارے میں، اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا ہے؟ سارے محدثین نے کسی ایک کا نام بتا دیں آپ مجھے. لفظ کاشتکار، یہی لفظ ہے نا بھائی؟ جی بڑے بڑے عالموں کا امتحان لیا میں نے. سوال یہ ہے کہ اگر کاشتکار اسلام لے آئے تو بڑھئی کا کیا ہوگا، لوہار کا کیا ہوگا؟ وہ بھلے غیر مسلم رہیں. یہ تو بات نہیں، صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی. اریسیین کون لوگ ہیں؟ ادھر میں توجہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ سیرت کا تعلق براہ راست تاریخ سے ہے، اور اس کو بھی آپ سمجھ لیں کہ اسلام کا ٹکراؤ اسی وقت یورپ کی تاریخ سے ہو چکا جب آپ نے اسلام کا اعلان کیا تھا. مدینے سے لے کے اوپر تک کی ساری ریاستیں سب ہیرکلیس کے پاس، سب ہرقل روم کے بادشاہوں کی تھی. جب اصل جنگ شروع ہوئی ہے تو عمر کے زمانے چلتے یہی تھا نا بھائی، یورپ چڑھتے کرتے یا فرانس پہنچے آپ. تو جہاں اگر لفظ اریسیین کہا جا رہا ہے تو اس کا تعلق عربی تو نہیں ہے بھائی. جیسے قبطی سب کا مانتا ہے. کاپٹس کون لوگ ہیں مصر میں، یا ایران والے جو ورشپرس ہیں وہ ان کو معلوم تھا آپ کرنے کے لیے کسی اور لوگ کام نہیں. لیکن یہ کہ آپ وہاں اریسیین لفظ کے اوپر، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری تمام حدیث کی کتابوں میں، تمام کسی ایک نے، اس سب میں لفظ کاشتکار موجود ہے. تو ہم جی
ہم اس کا کسبی معنی کر لیں، جو کسب کرتے ہیں، لوہار ہے، بڑھیا ہے. نہیں تو آپ ترجمہ تو کاشتکار ہے، تو سوال یہ کاشتکار کو تو آپ نے مسلمان بنا لیا، تو لوہار بیچارے کا کیا ہوگا، اس کو کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ یعنی تمام کو وہی کسبی لوگ ہونے چاہیے نا بھائی. جی جی. تو آپ کہتے ہیں کاشتکار بھی ہے تو لوہار کا بھی ہونا چاہیے. اکثریت کو مد نظر رکھا ہے. جی اکثریت کو مد نظر رکھا ہے. اکثریت کو. اکثریت کی بات نہیں تو کم ہوتے ہیں، نہیں تو کیا، زیادہ ہوتے ہیں. اگر آپ کی بات مان لوں تو اکثر مسلمان اقلیت کافر رہے، بھلے کافر رہے. رسول وسلم کا پیغام تو دونوں کے لیے تھا، اس لیے آپ کا جو ایٹیچیوڈ تھا، جو محض تھا، جو تھرس تھا، وہ سب کو مسلمان کرنا ہے. یہ تو تھوڑی کہ کاشتکار مسلمان ہو جائے باقی مسلمان نہ رہیں. اور پھر لفظ عریسیین خود بتا رہا ہے کہ یہ عربی لفظ نہیں ہے، یہ کچھ اور تھا. کسی قوم کا نام ہو سکتا ہے. جی کسی قوم کا نام ہوگا کس کا کہہ رہے کسی قوم کا نام ہوگا، یہ عریسیین کو قوم ہوگی. فرقہ بھی ہے. اسلام کی پوری تاریخ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، صحابہ کرام پورا زمانہ یہ یورپ کی تاریخ سے جڑا ہوا ہے. یہ قوم کی بات نہیں ہے. کیسے ہو جائے گا عریسیین کے لیے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایریس ایک پادری تھا یورپ میں، روم میں. اس نے کیتھولسزم سے بغاوت کی تھی اس میں، اور اس نے یہ عقیدہ دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، وہ ایسے ہی ایک انسان تھے جیسا کوئی اور انسان تھا، اور آپ چلے گئے، انتقال ہو گیا، آپ کا ختم ہو گیا، قصہ ہو گیا، اور ایک انسان تھے، خدا نہیں تھے. یہ جو عقیدہ تھا، جو ہرقل بادشاہ، وہ اس عقیدے سے متاثر تھا، اور اس کا عربی میں اس کے ایریس کا اس کا تعلق کاشتکار سے نہیں ہے، اس عقیدے سے ہے جو ایریس نے آغاز کیا تھا جس کا. اب آپ دیکھیے، اگر یہی اس طرح سے پڑھایا جائے، بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی. آپ کہیں کہ بھائی ایریس جو تھا پادری تھا، پھر کیتھولکس نے، اچھا ہرقل نے یہ اس کو نافذ بھی کرنا چاہا، تو جو کیتھولک پوپس تھے انہوں نے کہا صاحب پھر آپ بادشاہ نہیں رہ سکتے، پھر آپ، تو اسے ختم کر دیا. میں جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ سیرت صرف پڑھنے کی نہیں کہ یہ ہوا، بلکہ اس کے معنی بھی کہ کیا ضرورت ہے. اب مثلا ایک دیکھیے، ہماری اسلامی تاریخ میں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کئی مسائل پیدا ہوتے، کئی چیزیں آتی ہیں. دیکھیے، سب پہلی جنگ بدر تھی. جی افسوس یہ ہے کہ میں حافظ نہیں ہوں، لیکن قرآن کی آیت کا اشارہ دوں گا آپ کو. مسئلہ یہ تھا کہ جنگ بدر کے آغاز سے پہلے جو ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا، بڑی مارکہ چیزیں ہیں. یورپ ہسٹورینس نے اس کو بڑا بنایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو تھے وہ اس پر حملہ کرنے والے تھے، یعنی ایک غارت گری، ڈاکہ ڈالنے کا مقصد تھا. یہ ایک عام تصور ہے. میرا سوال اس پہ یہ ہے کہ مولانا شبلی نے بہت ہی تاریخ سے، بہت ہی تفصیل سے مسئلے پر بحث بھی کی ہے، اور بھی دوسرے لوگوں نے بحث کی ہے اس کے اوپر. دیکھیے، سیرت جو ہے وہ قرآن پاک سے جڑی ہوئی ہے. آپ سیرت بغیر قرآن شریف کے حوالے کے آپ نہیں پڑھا سکتے. آپ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اس ابو سفیان کے قافلے کے قرآن کی جو آیت ہے وہ پڑھیں آپ، اور اس کو خود جو قرآن خود اس بات کی شہادت دے رہا ہے. اچھا، اب اس میں یہ تھا کہ صحابہ کرام میں سے بعض کی ضرور خواہش تھی یہ کیا جائے. میرے سوال اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی، یہ الگ مسئلہ ہے. قرآن کی آیت ہی بتا رہی ہے کہ ہمارا مقصد تھا وہ ذات شوقہ والوں کے لیے تھا، ان سے نپٹنا ہے تمہیں. قافلہ بہت آسان کام تھا کرنے کے لیے. تو جب تک کہ آپ اس کو سیرت کو قرآن پاک کی آیتوں سے ملا کر کے آپ نہیں کریں گے، آپ سیرت نہیں پڑھا سکتے. اسی طرح سے جو جنگ بدر کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں، اب دیکھیے کہ جنگ خندق جو ہوئی تھی، عربوں میں خندق کا کوئی رواج نہیں تھا کرنے کے لیے، براہ راست جنگ ہوتی تھی جو بھی ہو جنگ. تو جن صحابی نے یہ تجویز پیش کی خندق کو، وہ تو ایران سے متعلق تھا اور کہا کہ وہاں یہ کی جاتی تھی، آپ نے اس کو قبول کیا. اب اس قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ خود با صفا دامہ قدر، جو چیز قابل اتباع ہے وہ کیا جائے، نہیں بولے واپس کیا جائے. آپ نے تو قبول کیا. اچھا اس کو بھی لے لیجیے باپ. اس کے بعد جب جنگیں شروع ہوئیں، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، خندق ہے، جنگ حنین کا بڑا مسئلہ، بڑا سخت جنگ تھی. اس میں پہلی بار تقریباً 30,000 صحابہ، 24,000 صحابہ موجود تھے فوج پوری. اس کا آپ مقابلہ کریں جنگ بدر میں کہ 300 صحابہ سے موجود ہیں. بعض صحابہ کے منہ سے یہ نکل گیا کہ آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے. قرآن کی آیت ہی موجود ہے اس کی، اور پیچھے ہٹنا پڑا. توبہ کی، سلم کیا، پھر آگے بڑھے پھر کرنے کے لیے. پھر وہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ سیرت کو قرآن کے سے لگائے بغیر آپ نہیں کر سکتے آپ سیرت. تو ہمارے جو بھی پڑھانے والے ہیں ان کے لیے یہ چیز دونوں ضروری ہے. اچھا اسی طرح سے سیرت میں بہت سے واقعات پیش آتے ہیں، بہت سے مسائل پیش آتے ہیں جو معاہدے ڈاکٹر احمد اللہ کی کتابی ہے معاہدوں کے اوپر، بڑی موٹی کتاب ہے. کیا نام بدل سے نکلا؟ الوثائق السیاسیہ. وہ پڑھنے کی ضرورت. دیکھیے وہ تو اس کو بغیر آپ نہیں کر سکتے کرنے کے لیے. اچھا اسی طرح سے صحابہ کرام جو تھے بعد میں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے، وہ تو آپ سے براہ راست آپ سے ہاتھ سیکھے ہوئے تھے نا. اب جو مسائل پیش آ رہے تھے اس کے لیے نمونے موجود تھے. حدیث ہے، قرآن پاک ہے، صحابہ موجود ہیں، حضرت عمر موجود ہیں تیرنے کے لیے. تو سیرت کے جب ہم کوئی واقعہ بھی ہم بیان کریں تو اس کی جڑ تک پہنچنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر آپ کیسے بتا سکتے ہیں، کیا پڑھا سکتے ہیں آپ؟ اور یہ الگ بات ہے کہ مولانا شبلی کی سیرت نبی پہلی اور دوسری والیوم کے بعد، اس سے پہلے جو سیرت کی جو جتنے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں اس سے پہلے بڑی مشہور کتابیں لکھی گئی ہیں، ان سب میں وہی واقعات کی تفصیل ہے. مگر یہ واقعہ کیوں پیش آیا اس کا ذکر نہیں ہے. اس لیے کہ بات یہ ہے کہ ہمارے لیے نمونہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف ایک مذہبی لحاظ سے بھی ہے، عبادت کے لحاظ سے بھی ہے، سیاست کے لحاظ سے بھی ہے، فوجی لحاظ سے بھی ہے، ہر لحاظ سے جو بھی آپ لکھے سبھی اس میں فتح کی بھی ہمیں بتایا گیا کیا ہے، اور شکست کے عالم میں کیا ہوگا. پوری چیز یہ ہے. اچھا اسی طرح سے جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا پریشانی تھی آپ کو کہ مکہ مکرمہ میں آپ تشریف لائے اور جو 3 دن بیٹھے رہے، کیا مقصد تھا آپ کا بیٹھنے کا؟ میں آپ چلے جاتے واپس، آپ سے نہیں گئے. اور اس کی وجہ اگر آپ سمجھ جائیں
کہ مدینہ منورہ بیچ میں ہے، جنوب میں مکہ مکرمہ ہے جی، اور یہودیوں سے جنگ شروع ہو چکی تھی، اور وہ اس وقت خیبر میں تھے، وہ مدینہ کے شمال میں جی، اور مکہ مکرمہ جنوب میں ہے۔ تو مدینہ منورہ جو ہے دو دشمنوں کے درمیان ہے، ایک طرف تو یہودی ہیں جن سے جنگ چل رہی تھی، دوسری طرف قریش ہیں جن سے جنگ چل رہی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ جنگ بدر، جنگ ہو، جنگ خندق ہوئی جس میں قریشوں کی شکست ہوتی گئی، وہ تقریباً اس قابل نہیں تھے کہ مزید جنگ کر سکے۔ تو آپ کے پاس چوائس کیا تھا؟ یا تو آپ قریش سے صلح کریں یا پھر یہودی سے صلح کریں، یہی دو آپشن تھے۔ ان دو آپشنز میں کون سا آپشن اس قابل تھا کہ وہ اسے قبول کر لیا جائے اور یا آپ کر سکیں؟ جہاں تک کہ یہود کا تعلق تھا ان سے صلح نہیں ہو سکتی تھی، نہ اس سے کوئی گنجائش ہو سکتی تھی، یہ لے کے بتاؤ صحیح تھا۔ اس کے برخلاف مکہ مکرمہ میں قریش سے صلح ممکن تھی، اس لیے ممکن تھی کہ قریش جنگ کرتے 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 تھک چکے تھے، اور اس سے بڑی بات جو تھی وہ یہ کہ ابو سفیان کی صاحبزادی آپ کے نکاح میں ہے، جو قبیلہ قریش کا سردار ہے، اور جس وقت آپ پہنچے ہیں اتفاق کی بات تھی کہ ابو سفیان مکہ مکرمہ سے باہر تھے۔ مکہ مکرمہ والے بھی، قریش بھی تنگ آ چکے تھے یہ جنگ سے منتقل، وہ صلح کے لیے زیادہ تیار تھے بنسبت کسی اور کے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ پھر اگر آپ کو یاد ہو جو معاہدے ہوئے تھے، اور معاہدوں میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ مکہ مکرمہ سے کوئی مسلمان اگر مدینہ منورہ جائے گا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس بھیج دیں گے اور اس کو اپنے یہاں رکھیں گے نہیں۔ اس کے برخلاف اگر مکہ مکرمہ کا کوئی شخص اگر مدینہ منورہ جائے گا تو ہم اس کو واپس بھیج دیں گے۔ بظاہر بہت ہی انجسٹ قسم کا معاہدہ ہے، مگر اس کی وجہ یہ تھی اگر واقعی وہ مسلمان ہے تو کوئی بھی شکل پیدا ہو وہ اسلام نہیں چھوڑے گا اور اس کا ایک اثر ہوگا۔ اس کے برخلاف جو کافر یہاں سے گیا ہے مدینہ منورہ اور وہ کافر ہی اگر ہے تو ہمیں کیا مصیبت ہے، بھیج دو واپس اس کو کرنے کے لیے۔ یہ تو میں نے ایک بات بتائی آپ کو۔ اسی طرح سے جتنے بھی معاہدے رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہوئے ہیں ان سب کی ضرورت یہ، تو ہم جو سیرت پڑھاتے ہیں تو ہم اس کے بارے نہیں پڑھاتے، ہم یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، مدارس میں نہیں پڑھاتے ہم، مدارس میں سیرت پڑھائی ہی نہیں جاتی۔ نہیں، ظاہر اس بات کے اوپر ہے کہ سیرت تو آپ ہی کا موضوع ہے بھائی۔ قرآن، اچھا اسی طرح سے قرآن پاک کی جب بات ہوتی ہے، حدیث کی بات ہوتی ہے، سیاستہ کی بات چلتی ہے، ختم بخاری تو بہت زور شور سے کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو احادیث پڑھائی جاتی ہیں یا قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے تو اس کا تعلق تو براہ راست اس کی سیرت سے، تو اس لیے سب سے پہلا ماخذ تو خود قرآن پاک ہے۔ تو اگر قرآن پاک کے ان آیتوں کو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو واقعات ہیں اگر ان سے آپ مطلب نہیں کریں گے تو معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ پھر آپ سیرت، پھر احادیث میں لے لیں، وہاں بھی یہ صورتحال ہے۔ ہم سیرت کو، یورپ نے سیرت کو تاریخ کا جو سمجھا، نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے بھی مستشرقین تھے
انہوں نے سیرت کو بحث تاریخ کے پڑھا اور بحث تاریخ کے اس کا معائنہ کیا. اس کے برخلاف مسلمانوں نے جو سیرت کو کیا وہ تو ان کے ایمان کا جز کی حیثیت سے کیا اس کو, اور قرآن سے براہ راست اس کا تعلق رکھا. اور کسی H.R. گب کی مشہور کتاب تھی محمڈنزم کے نام سے, چھوٹی سی کتاب ہے. وہ 1959 میں لاہور میں کوئی کانفرنس تھی, یاد نہیں مجھے کیا تھا, وہ آئے ہوئے تھے وہاں. پھر وہ کراچی آئے, کراچی یونیورسٹی. میں اس زمانے میں ایم اے فائنل میں تھا, تو ان کا لیکچر ہوا. تو بعد میں سوال جواب کا مسئلہ ہوا, تو میں نے کہا کہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں. ان کا خیال یہ تھا کہ میں اگر سوال کروں گا جو انہوں نے لیکچر دیا ہے اس مسئلے پہ کوئی بات کی جائے گی. میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے اپنی کتاب کا نام محمڈنزم کیوں رکھا؟ اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا. اس لیے کہ اس سوال کو وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں, میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت سے بہت متاثر ہوا. حالانکہ یہ بات نہیں تھی. آپ جانتے ہیں کہ یورپ کی پوری تاریخ جو ہے وہ اسی بیسس کے اوپر ہے کہ اسلام جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا وہ مذہب ہے, اس لیے وہ محمڈن ہے, محمڈ ہے. اور جب مسلمانوں نے اس کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا اور کتابیں لکھی, پھر وہ انگریز, پھر وہ مستشرقین جو مسلمان ہو گئے, مارٹن لنگ ہیں اور کئی لوگ ہیں کرنے کے لیے, خود محمد اسد ہیں, کتابیں ہیں. تو جب انہوں نے یہ کتاب لکھنی شروع کی, جو مسلمان ہو گئے, اس کے بعد یورپ کو یہ احساس پیدا ہوا. اب انہوں نے اپنا جنگ کا پیترا بدل دیا. اب بجائے سے کہ محمڈنزم کہیں لفظ اسلام کے, خود یہی H.R. گب یہی کتاب جو محمڈنزم کے نام سے تھی وہ اب اسلام کے نام سے شائع ہوئی کرنے کے لیے. تو اس لیے جو یورپ کی تاریخ تھی وہ الگ ہی مسئلہ تھا, ان کا الگ مسئلہ تھا. تو جب ہم پڑھاتے ہیں تاریخ تو ہم بحیثیت مسلمان کے ہمیں جو تاریخ پڑھانی چاہیے, ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پڑھانی چاہیے, اس کا تعلق تو قرآن سے بھی ہے, سیرت سے بھی ہے, تاریخ سے بھی ہے, چیزوں سے ہے کرنے کے لیے. تو اس کے بغیر آپ پڑھا ہی نہیں سکتے. جتنے واقعات سیرت کے آپ لے لیں, ان سیرت کے واقعات کی تشریح کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر کیسے آپ کریں گے؟ ایک اور چیز بتا دوں آخر, میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا آپ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ کسی کیمپین پہ جاتے تھے, کسی بھی جگہ جائیں, تو ایک مقصد یہ آج کی آئیڈیالوجی, آج جو یورپ کی آج جو جنگ ہوتی ہے ہماری موجودہ زمانے میں جنگ, اس میں بھی یہی ہے کہ جب آپ کسی پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں یا جنگ کسی کرنا چاہتے ہیں, تو جو اصل مقصد ہوتا ہے, جو اصل ٹارگٹ ہوتا ہے, اس کا آپ ظاہر نہیں کرتے. آپ بعد پھر اس کا اظہار آپ اس وقت کرتے ہیں جب وہ عین وقت چیز پیش آتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیت میں یہ تھی کہ اب معاہدہ کیا جائے یا تو یہود سے یا قریش سے. اس لیے جب آپ وہاں تشریف لائے مکہ مکرمہ میں, تو وہاں بیٹھے, لیکن آپ کا خیال تھا کہ ان سے تھوڑا زیادہ آسان ہے, تو چاہے بیٹھے رہے. اب معاہدہ ہوا. تو جب صحابہ کرام کو جو بات کہی گئی کہ ہم جا رہے ہیں عمرے کے لیے, وہ بات صحیح تھی, عمرہ تو تھا ہی, لیکن جو جنگ کے لحاظ سے جو سیکرٹ تھا وہ یہ تھا کسی نہ کسی حیثیت سے ان سے معاہدہ کر لیا جائے. اور قریش سے معاہدہ آسان تھا بس یہود کے. اور قریش کا اس لیے کہ آلریڈی تھک چکے, جنگ میں تھک چکے تھے کہ ان کے لیے مشکل تھا کہ دوبارہ کریں. اور پھر ابو سفیان کے اسلام سے قریب ہو چکے تھے, ان کی صاحبزادی آپ کے عقد میں آ چکی تھی. تو سارے جو ایٹیچیوڈ تھے وہ اس طرح. یہ میں نے چند باتیں آپ کو بتائیں میں نے
چند چیزوں کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کیا. تفصیل تو بہت ہے جانے کی، لیکن یہ کہ بتانا چاہتا ہوں. اس لیے سیرت کے پڑھانے کے لیے سب میرے نزدیک، آپ نے خطبات مدارس کا ذکر کیا، میرے نزدیک وہ تو بیسک چیز ہے. اس لیے کہ وہ خطبات جو دیے گئے تھے وہ عیسائی بھی تھے، ہندو بھی تھے، عیسائی بھی، سبھی لوگ تھے. وہ تو بیسک چیز ہونی چاہیے. پھر جو پڑھانے والا ہے، اگر وہ دیکھیے، میں تنقید تو نہیں کرتا، میں ایک بات بتا رہا ہوں. عام اسکولوں میں، یہاں کی بات مجھے معلوم نہیں یہاں پاکستان میں کیا ہوتا ہے، لیکن باہر کے ملکوں میں جو اسکولس ہیں، جو ٹیچرس ہوتے ہیں جو پڑھاتے ہیں، چاہے میتھمیٹکس پڑھائیں، چاہے ہسٹری پڑھائیں، چاہے سائنس پڑھائیں، جو بھی پڑھائیں، تو جب وہ پاس کرتے ہیں بی اے یا ایجوکیشن کے ڈگری لینے کے بعد، تو وہ فوراً وہ جا کر کے تعلیم نہیں دے سکتے. اس کے لیے ٹیچرس ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے. بغیر ٹیچرس ٹریننگ کے وہ اسکولوں میں داخل نہیں ہو سکتے، پڑھا نہیں سکتے وہ. اچھا، یہی صورتحال یونیورسٹیوں کا بھی ہے. مثلاً ایک ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے ساتھ بہت ساری ذمہ داری ہے، وہ بھی ہے، اور بھی دوسرے لوگ ہیں، لیکچرر ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. تو جب ہم کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں جونیئر لیکچرر کی حیثیت سے یا لیکچرر کی حیثیت سے، اور اس کو ہم بھیجتے ہیں کلاس میں پڑھانے کے لیے، تو لیکچرر تو جاتا ہے پڑھانے کے لیے، طلبہ ہے 60 70 75 جو بھی طلبہ ہے، تو پروفیسر بھی جاتا ہے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بھی جاتا ہے، مگر وہ کلاس میں پیچھے بیٹھتا ہے. جو لیکچرر ہے وہ آگے جاتا ہے پڑھانے کے لیے. جو پروفیسر ہے وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا. تو جو لیکچر جو پڑھا رہا ہے جس سے، تو جو پروفیسر ہے وہ نوٹ لیتا رہتا ہے. پھر مسئلہ آتا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کیا ہے کہ نہیں ہے، مدارس میں تو نہیں ہے، لیکن صاحب مدارس تو جو آمنا صدقنا کر کے نکل گئے، وہ سوال جواب کا مسئلہ نہیں ہے. تعلیمی سوال کے حساب ایسا کیوں ہے یا کیا ہے اس کا مطلب. لیکن انگریزی یونیورسٹیوں میں، باہر کی یونیورسٹیوں میں سوال جواب بھی ہوتے ہیں. عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جو پروفیسر نے پڑھایا، اس نے پڑھانے کے بعد جو کلاس کا ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے جو ختم کر دیا، پھر پوچھتا ہے کوئی سوال ہے، کوئی جواب کرنے کے لیے ہوتے وہ کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو لیکچر جس نے کیا ہے، جب وہ کلاس ختم ہو جاتی ہے اور لیکچر جب ڈپارٹمنٹ میں واپس آتا ہے، تو وہ پروفیسر اس کے ساتھ بیٹھ کے بتاتا ہے اس میں یہ پڑھا، یہ پڑھا، یہ پڑھا. تو اس کو کچھ دنوں تک ٹرین کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو جاتا ہے کہ اب تم، جیسے تیرنے کا مسئلہ ہے، جب تک تیرتے ہیں آپ تھوڑے تھوڑے بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد فارغ ہوتے پھر کہتے ہیں اب تم تیر سکتے ہو. یہی صورتحال اس کی بھی ہے. اس کے بعد ایک چیز یہ ہوتی ہے جو ہمارے مدارس میں نہیں بالکل ہی. میرا سوال یہ تھا مدارس میں، اس سے سیرت ہی کے عنوان سے چیزوں سے، کہ حدیث میں یا قرآن پاک سے جو چیز ذکر آئی ہے، کیا کوئی ایسی جگہ ہے، ایسا وقت ہوتا ہے جس میں سارے طلبہ جو آپ کے 300 350 طلبہ آپ کے موجود ہیں، یہ آپ سے سوال جواب کر سکے، صاحب یہ ایسا پڑھا، آپ نے یہ پڑھایا تھا، آپ نے یہ پڑھایا تھا، یہ پڑھایا تھا، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے؟ اس کو کوئی نہیں. مثلاً ہے میرا فرمایا ہوا تو ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا کرنے. اس کے بخلاف ہماری یونیورسٹیوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد سوال جواب بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے کلاس ہوتی ہیں. اگر فرض کیا جائے کہ 60 طلبہ ہیں، ایک بات کہہ رہا ہوں، تو 60 کے ساتھ بیک پر آنا مشکل ہے، تو اس کے 2 الگ پیریڈ ہوتے ہیں. تو اس میں جا کے سوال کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہم مضمون دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، ٹرین کرنے کے لیے، ان کو کرنے کے لیے، تو اس کا بھی بتاتے ہیں یہ کرنا ہے. اس کے لیے بھی ایک آدمی ہوتا ہے اس کو کرتا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک. میں آپ کو قصہ بتاؤں آپ کو اپنا. میں جب فل برائٹ پر میں گیا اپنی پی ایچ ڈی کے لیے،
تو میری پلیسمنٹ یونیورسٹی آف شکاگو میں تھی، اور وہاں کی جو ہسٹری کی جو لیکچرر تھی اس کا بہت مشہور نام ہے نبی ایبٹ کے نام سے. ان کی بڑی مشہور کتاب پیپائرس میں ان کی کتاب ہے جو حدیث پر بہت زبردست کام ہے ان کا، اس لیے کہ جوزف شاخ وغیرہ جو تھے وہ ان کا کہ حدیث جو ہے وہ کنکاکٹڈ ہے، اس کا وہ نہیں ہے. لوگوں نے جواب دیا اس کا. تو یہ جو نبی ایبٹ تھی، نبی ایبٹ اس لیے اس کا نام پڑ گیا کہ وہ اس کے پیدائش عراق میں ہوئی تھی. اس کا جو باپ تھا وہ ڈپلومیٹ تھا، وہ ہندوستان میں بھی رہی تھی وہ. خیر، تو نبی ایبٹ نے ہم لوگ جو پڑھا رہے تھے ہم لوگوں سے، تو اس نے کہا، اس نے کتاب بڑی مشہور، اس کی کتاب پیپائرس کے اوپر 2 جلدوں بڑی مشہور. تو اس نے کہا کہ آئی ہوپ جوزف شاخ لیوز ٹو سی مائی بک. لیکن جوزف شاخ کا پورا تھیسس یہی تھا کہ سب کنکاکٹڈ کرنے کے لیے. تو اسے پیپائرس کی بنیاد پر تمام چیزیں کی تھی کہ جتنی بھی احادیث ہے یہ سب ایسے ہی معتبر ہے جیسے کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، اس لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا، میں تو فرش گیا تھا یہاں سے، میں عربی جانتا ہوں، میں 90 بھی پڑھا ہوں، یہ ہوں، اپنے آپ کو ترم خان سمجھتا تھا کہ بہت کچھ جانتا ہوں. تو میں گیا تو اس کی ایک کتاب تھی عائشہ دی بیلوڈ آف دا پروفٹ، دا بیلوڈ آف محمد، عائشہ دی بیلوڈ آف محمد. اس کی وہ ہسٹری پڑھاتی تھی. تو وہاں قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کلاس لینا چاہتے ہیں، داخل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ اس پروفیسر کو اجازت مانگتے ہیں کہ صاحب میں آپ کی کلاس اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں کالج. تو میں نے اس کو فون کیا اور یہ کہا کہ میں آپ کی کلاس لینا چاہتا ہوں. تو اس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے. میں نے نام بتایا. انہوں نے کہا دیٹس اے فیمس نیم. تو میں نے کہا کہ یو ہیو مسٹیکن بائی مائی فادرس نیم. اس کی وجہ یہ تھی کہ حیدرآباد، انڈیا سے اسلامک کلچر حیدرآباد سے ایک رسالہ نکلتا تھا. اس میں ایک ڈبیٹ تھی، وہ نبی ایبٹ اور میرے والد کے درمیان ہوئی تھی. تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال تو میں شروع ہو گیا. میں سمجھا کہ لفظ ہے اس کا بیلوڈ پروفٹ. اب انگریزی میں بیلوڈ کا جو معنی ہے اس میں تھوڑا سا نگیٹو چیز بھی آتی ہے، یا لور کا لفظ استعمال آپ کرتے ہیں، تو آپ ایسا بیلوڈ محمد کے نام سے کتاب سے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کتاب کا نام میں بیلوڈ کیوں لکھا آپ نے؟ اس نے جواب دیا وادن شی حبیبۃ النبی. حدیث میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جی. میں نے کہا آپ تو دیکھیے جواب فوراً دیا اس نے، وادن شی حبیبۃ النبی. تو ہم ان کو جاہل سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ پڑھے لکھے ہیں، سمجھاتے ہیں، چیزیں سمجھتے ہیں، جو بات کرتے ہیں آرگومنٹ کے ساتھ کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ کرتے ہیں. چیزیں ہوتی ہیں، دلیل غلط ہو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک ہے چیز یہ. تو میرا لب لباب میرا کہنے کی ہے، ابھی آپ کوئی سوال کریں گے نشچہ ہوگا. میرا سمجھ یہ ہے کہ جو پڑھانے والا ہے سیرت کا، کوئی بھی سبجیکٹ ہو، جو پڑھانے والا ہے اس کی اپنی ٹریننگ کیسی ہوئی ہے، اور یہ کہ اس کے میں جو سیرت پڑھانے کے لیے جو چیزیں آتی ہیں ان کو تشریح بیان کرنے کے لیے آپ کو آرگومنٹ دینے پڑیں گے، اور اس کا تعلق بغیر قرآن کے کیے ہوئے اور سیرت کے کیے ہوئے آپ نہیں کر سکتے. آپ جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، تاریخ میں پھر کتابیں بہت ساری لکھیں گے. واقعی کتاب واقعی کی بہت بحث رہی ہے لوگوں کے اوپر کہ آیا یہ قابل اعتبار ہے، قابل اعتبار نہیں ہے. لیکن چیز میں سمجھنے کی ہے کہ چاہے واقعی ہو کوئی بھی، حالانکہ میرے والد کا سخت اصرار تھا کہ واقعی ناقابل اعتبار شخص ہے، لیکن کہ
اتنا حق تو مجھے بھی حاصل ہے کہ کچھ اختلاف کر سکے. تو میں نے کہا کہ میرا کہنا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو ریئیکٹ کر رہے تھے وہ یورپ کی وجہ سے ریئیکٹ کر رہے تھے. یورپ کے اندر واقعی بہت ہی محبوب شخصیت تھی، تو اس کے ان کا مقصد ہے. لیکن بہرحال تو وہ کہنے کا مطلب یہ کہ جتنے بھی مورخ گزرے ہیں، چاہے واقعی ہوں یا جو جتنے مورخ ہیں، ان کی ہر چیز تو غلط نہیں ہے، لیکن اس میں تنقید کی ضرورت ہے نا بھائی، بات سمجھنے کے تھے. اور آپ کے تنقید کی سب سے بڑی چیز ہے قرآن پاک موجود، حدیث موجود ہے. تو سیرت پڑھانے کے لیے آپ کو جو چیز کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے قرآن ہے، اس کے بعد حدیث ہے، اور پھر تاریخ آتی ہے اس کے بعد. اور پھر تاریخ، پھر یہ کہ جو پڑھانے والا ہے اس کو کوئی منطق سے بھی درک ہونا چاہیے، جو اس کو لاجیکلی اس چیز کو پیش کرنے کے لیے. پھر لیکچر دینے کے بعد جب آپ جو بھی جس موضوع پہ بھی آپ لیکچر دیں، کم از کم اگر آپ نے کچھ کیا ہے، پڑھایا، سمجھا ہوتے، تو طلباء کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، اس کے جواب بھی دینے چاہیے. اس کے بغیر تو کام نہیں بن سکتا. یہ میں تو آپ کو بہت ہی بیسک طریقے سے، میری ایک کتاب جامعہ شفیہ میں لاہور میں ایک زمانہ ہوا، میں نے سیرت پہ خطبات دیے تھے. میں نے بہت زیادہ نہیں دیے تھے، 3 4 5 ایسے ہی کچھ تھے. وہ خطبات سیرت کے نام سے وہ شائع ہو چکے ہیں. اگر آپ جامعہ شفیہ سے وہ لے لیں، اس میں کچھ غلطیاں آ گئی ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ آپ خطبات سیرت کے نام سے میری کتاب چھپ گئی ہے جامعہ شفیہ میں، وہ آپ منگوا لیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کس طرح سے کس نحس سے ہمیں سیرت پڑھانے کی ضرورت ہے. تو اگر یہ بات آپ کو ہو جائے تو بس میں نے آپ کے لوگوں کا وقت زیادہ لیا، آپ کا ممنون ہوں آپ حضرات کہ آپ نے سنا اس کو. لیکن یہ کہ بہرحال ایک شعر ہے، وہ سن لیجیے آپ. تم سے مانو نہ مانو جانے جہاں تمہیں اختیار ہے، مانو نہ مانو جانے جہاں تمہیں اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ذہن میں بھی کئی سوال پیدا ہوئے ہیں، آپ کے ذہن میں بھی کئی سوال پیدا ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی مختلف رخوں میں سیرت کی اہمیت اور سیرت کی تعلیم و تدریس کے مختلف مناہج کی طرف یورپ میں اور ہمارے ہاں مدارس میں، جامعات میں، اور سیرت کا جو تنقیدی مطالعہ ہے یا تجزیاتی مطالعہ ہے، اس پہ یعنی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ ڈاکٹر صاحب نے محض اشارے کیے ہیں، اور اس لیے بہت جامع گفتگو ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے اپنے ہاتھ اٹھائیں تو مختصر ایک سوال کے اندر سوال نہیں ہونا چاہیے. نہیں الحق للجار، میں قریب ہوں. نہیں یہ ایک بہت زیادہ سخت سوال مت کیجیے گا جی، سخت سوال نہیں ہے، بس پلیز. سب سے پہلے یہ کہ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ نے محمد حسین ہیکل کی حیات محمد کی بھی وہ ذکر کر لی، اور ساتھ اس کا جو ہے وہ آپ نے شبلی نعمانی کے ساتھ اس کا ایک کمپیریزن. محمد حسین ہیکل کی جو کتاب ہے، میرے خیال میں اگر پاکستان میں صحیح اس کو کوئی وہ پڑھ لے تو مودودی صاحب کو خلافت ملوکیت پر اس کو ایک سائٹ پر کریں گے، اور محمد حسین ہیکل کی طرف جو ہے وہ تیروں کو وہ کریں گے. ہر تیسرے، چوتھے اور پانچویں جب غزوات شروع ہوتے ہیں تو بہت بڑے بڑے صحابہ کے لیے وہ صفیح کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ماذا فعل صفیح فی ھذا المقام، ماذا فعل. دوسری بات یہ کہ مستشرقین، اور آپ نے کہا کہ مستشرقین جو ہے سیرہ کو بطور تاریخ لے رہے ہیں. وہ کیوں لے رہے ہیں؟ ہم سیرہ کو بطور سیرہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم سند کو بھی سامنے رکھتے ہیں. تاریخ میں کوئی سند نہیں ہے، اور یہ بعض جگہوں پر ہمارے محترم ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے بھی غلطی ہو چکی ہے کہ وہ سیرہ کو صرف سیرہ لیتے ہیں، وہ سند وہ کہہ رہے ہیں کہ سیرہ میں سند کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے وہ رجل آثار ہو گیا، یعنی اثاریات پر تو اس کا، لیکن سیرہ پر اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کی سیرت نگاری میں جب سند کو انہوں نے ایک طرف کر لیا تو بہت زیادہ ضعیف موضوع روایات جو ہے وہ آ گئے کہ وہ ابھی ہمارے لیے پاکستان میں بھی پرابلمز ہیں اور یورپ میں بھی جو ہے وہ ہمارے لیے پرابلمز ہیں.
یعنی اس طرح واقعات اس سے. تو یہ دو چیزیں کہ ہیکل اور شبلی کے دونوں کتابوں میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ہم مستشرقین کی طرح جو ہے وہ سیرہ کو بغیر سند یعنی بطور تاریخ نہیں مانیں گے, اور اگر ہم سیرہ اور تاریخ کو بطور تاریخ سیرہ کو ہم لے لیں تو بہت زیادہ مشکلات ہمارے سامنے آ جائیں گی. دیکھیے ڈاکٹر عبداللہ صاحب کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں ایک چیز جو ان کے خطبات بہاولپور کے نام جو ان کا خطبہ ہے, ایک ہماری مصیبت یہ ہے مسلمانوں کی پاکستان میں خاص طور کہ جو بھی پڑھنے والا استاد ہو یا مصنف ہو, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا عالم ہے. آپ خود بات بہاولپور اگر آپ پڑھیں, آپ اس میں دیکھیں, آپ جو سوال جواب ہوتے ہیں اس میں لوگ ہر کسی بھی سوال کرتے ہیں. اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب ماشاء اللہ بڑا علم رکھتے تھے, حفظ تھی ان کو. میں بڑا متاثر تھا ان کو. میں نے ان کو ساؤتھ افریقہ بھی بلایا تھا ایک ہفتے کے لیے. تو ماشاء اللہ بڑا جہاں وہ رہتے تھے پیرس میں ایک پرانا محل تھا جہاں وہ رہتے تھے. کئی 100 سیڑھیاں تک اوپر جا کے کمرہ تھا ان کا. اس کمرے میں ایک بیڈ تھا اور کتابوں کی بھری ہوئی تھی. بہت سی کتابیں تو بستر میں پتہ نہیں سوتے کیسے تھے, لیکن بہرحال چیز تھی. کھانے وانا کا کرنے کا. تو جب یہاں بہاولپور کے خطبات خاص طور سے یا کسی اور جگہ جائے, آپ ان سے فقہی سوال بھی کرتے, لوگوں نے کیے, ان سے کر لی. آپ کو یاد ہوگا وہ کنٹروورسی جو چلی تھی کہ عورت نماز پڑھا سکتی ہے کہ نہیں پڑھا سکتی ہے, اس کی انہوں نے ایک بیان کیا تھا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر لکھنے والا, ہر مصنف جو ہے وہ ہر چیز پر قادر بھی ہو. ایسی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کرنے کے لیے. سر ہم لوگ ابھی چونکہ میرا یہ ڈومین نہیں ہے, میں سوشولوجسٹ ہوں, تو ہم جب فلسفی کو سائنس کے ساتھ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سائنس آپ کو بہت زیادہ اسپیس دیتی ہے سوال کرنے کی, کویسچن کرنے کی. ابھی آپ کا جب میں یہ سارا سن رہی تھی تو اس سے مجھے تھوڑا سا یہ ہو رہا تھا کہ شاید ہم کو ریلیجن میں بھی بہت سپیس ہے اور بہت اپریسیشن ہے کہ ہم وہاں پر بھی سوال کر سکتے ہیں. جبکہ میں نے ابھی تک جو سمجھا تو مجھے یہ لگا کہ شاید جو عقیدہ ہوتا ہے اٹس دا بلائنڈ فیتھ, وہ شاید کہیں پہ جا کر کے آپ کے سوال کو بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کرتا, یا آپ کو سوال شاید نہیں کرنا چاہیے. اس کے اوپر ایمان اور یقین اور وہ اس طرح سے وہ ہے. تو مجھے تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے کہ لائک یہاں پر ہمارے عقیدہ یا ایمان کے اوپر تو فرق نہیں پڑے گا کہ اگر ہم اس کو بھی سوال کرتے ہیں. تھینک یو. کیا ہے دیکھیے میرا موضوع تو سیرت ہے, اسی میں بات ہوئی ہے. اگر کوئی آپ کا ذاتی مسئلہ ہے تو ہے, یا ذاتی سوال اگر کوئی ہے. میں نے سر جنرلی کیونکہ آپ نے بہت اپریشیٹ کیا سوال کو, مطلب کسی بھی معاملے کے اوپر سوال کو کہ لائک سوال ہونا چاہیے اور اسپیس دینا چاہیے. آپ پوچھ لیں, اگر مجھے جواب آیا تو میں دے دوں گا آپ کو. جیسے میرا جنیرک تھا کہ کیا ہم مذہب کو لے کر کے, کوئی بھی مذہب ہو, کیا ہم مذہب کو لے کر کے اس پر سوال کر سکتے ہیں یا نہیں, بس ایمان ہے تو بلائنڈ فیتھ. نہیں, آپ سوال تو کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ ہر چیز کی ایک لاجک بھی ہوتی ہے. تو اگر کوئی سوال ایسا آپ کا ہے, اس کے اگر لاجک کے لیے اگر جواب دینا ہے تو دے دیا جائے گا. اگر مجھے اس کا جواب اگر معلوم ہے یا سمجھا سکتا ہوں تو میں کہہ دوں گا. رہا ہوں رند بھی ہے شیخ پارسا بھی میں, میری نگاہ میں ہے رند و پارسا ایک ایک. تو وہ یہ ہے کہ میری ساری عمر زندگی میری یورپ میں گزری, امریکہ میں
12-15 سال تو امریکہ میں رہا، مستقل پڑھاتا بھی رہا سیرت. وہاں بھی سوال اس قسم کے ہوتے تھے. پھر آج کا میں ساؤتھ افریقہ میں ہو، تو اگر کوئی سوال اگر ہے ایسا جس کا تو یہاں ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوال کسی بھی موضوع پر ہو سکتا ہے، اس سے انسان کے عقیدے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقیدے کے معاملے میں اللہ سے سوال کی، وہ عقیدے کا ہی مسئلہ تھا نا، کیف تحیی الموتیٰ، مردوں کو آپ کیسے زندہ کریں گے. تو یعنی کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ دیکھنا یہ ہے کہ سوال میں کے پیچھے کیا سوال کا محرک کیا ہے، اس حوالے سے پھر ہر ایک چیز کو الگ الگ اس کے جواب دینا. دوسری بات یہ ہے کہ مذہب صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، مختلف مذہب کے موضوعات ہیں، اس میں ایک اہم ترین موضوع جو ہے نا وہ عقیدہ ہے. لیکن سوال پر بہرحال کوئی پابندی نہیں. جو یہاں ایک جنرلی ماحول ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بات آپ کی ہے کہ جی. ڈاکٹر نوید صاحب. ڈاکٹر نوید جی سر آپ کی گفتگو ماشاء اللہ بہت مفید رہی اور اچھی گفتگو کی آپ نے. لیکن ذرا آپ نے چونکہ مدارس کا ذرا ذکر کیا ہے، اس حوالے سے ذرا گفتگو کروں گا، 2 منٹ لگیں گے. سر آپ نے کہا کہ مدارس میں ہی نہیں ہے، مدارس میں ہی نہیں ہے. تو میں ترکی میں رہا ہوں، ترکی میں نے PhD کی ہے، اور مجھے بھی ذرا لگا کہ آپ کا بھی ذرا یورپین کنٹری میں رہیں تو ذرا مستشرقین کے ساتھ تعلق زیادہ رہا ہے، ان آپ کتابیں زیادہ پڑھی ہیں. جو ترکی کے پروفیسرز ہیں وہاں کے اسلامیات کے ہیں، وہ مستشرقین سے اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ بعض اوقات میں امام غزالی کا حوالہ دیتا تھا تو کہتے نہیں جو جوزف شاخ جو کہہ رہے ہیں وہ اولا ہے، امام غزالی کو چھوڑیں. حتیٰ محدثین کے اقوال کو چھوڑ دیتے، جوزف شاخ کے اقوال کو لیتے تھے. وہ کیوں کہتے زیادہ یہ لوگ زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیق کے معاملے میں بہت حد تک بڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے آج کل کے اسکالرز کافی اسکالر میں دیکھ رہا ہوں کہ مستشرقین کے منہج سے ٹھیک ہے انہوں نے اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک پیٹرن پہ جاتے ہیں، وہ اس سیرت کو لیتے تو اسی میں کام کرتے، اپنی زندگی وقف کرتے، اس لیے ان کو مہارت ہو جاتی ہے. لیکن دوسرے پہلو ان کے ساتھ صفر کے حد تک ہوتے ہیں. تو یہ بات تو آپ نے کہا کہ سر مدارس کے اندر جو ہے سیرت نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ 2-3 سوالات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مدارس کے اندر مستقل، جیسے آپ کہہ رہے ہیں یونیورسٹی کے اندر ہے، سیرت کا ماخذ کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے، قرآن و حدیث ہے. تو یہی حدیث اور قرآن تو مدارس سے پڑھائی جاتی ہے. جہاں قرآن میں یہ آیت آتی ہے تو سارے اس پہ احادیث ذکر کرتے ہیں علماء، ہم نے مدارس سے پڑھا ہے، بیان کرتے ہیں کہ آپ کی سیرت. یہ اور بات ہے جو آپ کے سوالات ہیں وہ انتہائی گہرائی تک ہیں. اس گہرائی تک تو ہر طالب علم نہیں پہنچ سکتا، اور نہ ہی اس گہرائی تک استاذ جاتا ہے. اگر جائے گا تو پھر وہ ختم کیسے کرائے گا، پھر ہر طالب علم کو سمجھائے گا کیسے؟ تو اس لیے دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ مدارس میں کرسچن کا وہ نہیں ہوتا. میں مدرسے پہ پڑھا ہوں، میں پرسوں بھی کراچی گیا ہوں، پچھلے ہفتے کراچی گیا ہوا تھا، تقوی عثمانی صاحب کے درس میں بیٹھا ہوں، میرے استاذ ہیں. تو 5-10 منٹ ہوتے ہیں سوال و جوابات کے لیے. لیکچر ختم ہو گیا حدیث کا، کہا 10 منٹ ہیں، سب نے مائک آن کر دی. 421 یا 423 اسٹوڈنٹ ہیں، سب نظر آ رہے ہیں اور سب کے پاس مائک ہے. آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ مدارس کے اندر نظام موجود ہے. اور میں نے کراچی کے ایک مدرسے کا بھی دورہ کیا، وہاں پر بھی وہی سسٹم بنا ہوا ہے، سب کے لیے مائک سسٹم ہے. یونیورسٹی میں صرف نہیں ہے، وہاں بھی سوالات جوابات ہوتے ہیں اور کافی اچھا اہتمام کے ساتھ ہی حدیث پڑھا جاتا ہے. اور وہاں پہ شروعات، آج کل ہم اگر حدیث سے استفادہ کرتے ہیں تو کس شروعات سے استفادہ کرتے ہیں؟ یعنی علماء کرام کے سے استفادہ کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ ٹھیک ہے مستشرقین کا کام اچھا ہے، سیرت کو مستقل پڑھانے کے لیے ضرورت بہت زیادہ ہے مدارس میں بھی. جیسے سیرت مناقب صحابہ ہیں، ان میں کمیاں ہیں مدارس کے اندر، اس کی انہیں کتابوں کی ضرورت ہے. لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ مدارس صفر ہیں یا اس معاملے میں کچھ نہیں جانتے، تو اس میں بھی تو نہیں ہونا چاہیے سر. تو الحمدللہ مدارس میں ہے، لیکن آپ کے جو میں بات سمجھ گیا کہ آپ کا مقصود یہ ہے کہ سیرت کو اس انداز سے ہونا چاہیے جو ہونا چاہیے، وہ اس حد تک پڑھا نہیں سکتے ہیں. نہ ایسے ماہرین ہمارے پاس ہیں سیرت کے، تو ہمیں ایسے ماہرین پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے. آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں، الحمدللہ آپ نے اچھی بات کی کہ سیرت کو اس انداز میں پڑھنا. تو میرا سوال یہ صرف سوال کی حد تک تھا کہ میں ذرا یہ کہ مدارس کے اندر الحمدللہ پاکستان کے اندر یہ سسٹم موجود ہے، سوالات کے جوابات بھی ہیں، اور استاد کے سامنے سب نہیں بیٹھ سکتے. لیکن جیسے امام مالک کے رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں 10,000 طلباء ہوتے تھے، اب 10-15 سامنے ہوتے، باقی تو پیچھے ہوتے تھے. تو اس طرح سر ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا بچے کہ کاش ممکن ہوتا کہ میں آپ کو ان مدارس میں لے جاتا جہاں میں گیا ہوں اور آپ کو. لیکن یہ کہ بہرحال آپ جو کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے. لیکن یہ کہ
سیرت بحث موضوع کو نہیں پڑھائی جاتی، یہ تو بات معلوم ہے. اچھا اس سے ہے کہ میں نے ابھی آپ کا حوالہ دیا عریسیین کا، کیونکہ کسی کے سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ تو میں نے ایک چیز میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مدارس کی تعلیم میں ضرورت ہے اس کے ریویو کی کرنے کے لیے. قرآن ہے، آپ پورا قرآن پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، حدیث پورا سیاست ہے جو کرتے ہیں. پھر یہ کہ جب فقہ کا مسئلہ آتا ہے اس کے اندر آپ، میرے ایک استاد تھے، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، مولانا اشفاق الرحمان کاندھوی، نام سنا آپ لوگوں نے؟ مولانا عزیز کاندھوی صاحب کے بہنوئی تھے، وہ بہت سخت حنفی تھے. تو جب وہ پڑھاتے تھے تو اور پڑھانے کے بعد اگر امام مالک کا یا امام احمد حنبل کا اگر حوالہ دینا ہو تو دے دیتے تھے، مگر دینے کے بعد کہتے تھے بہت ہی سربر ہلا کر کے، بہت زور شور سے، اور ہمارے ہی اصحاب کا قول صحیح ہے. یہ جو چیز ہے نا، وہ سخت حنفی تھے، ہمارے ہی اصحاب کا قول صحیح ہے. مطلب ہے کہ اس میں کوئی مزید کوئی گنجائش، گفتگو کی گنجائش نہیں ہے. تو ہمارے ہم لوگوں کا، میں ندوے کی بات کر رہا ہوں، ندوے میں اور دیوبند کی جو فرق پیدا ہوا وہ اس لیے پیدا ہوا کہ ہمارے ہمارے جب ہم ندوے میں داخل ہوئے تو عربی شروع ہو گئی، شروع سے میتھمیٹکس شروع ہو گئی، شروع سے انگریزی شروع ہو گئی، شروع سے کرنے کے لیے ہوتے تو جو ذہن بنتا ہے اس سے بلکہ دوسرا ہوتا ہے. اور پھر یہ تھا کہ جو ہماری فقہ کی کلاس ہوتی تھی اس میں جو استاد ہے وہ طالب علم کو دیتا تھا کہ تم اس مسئلے کو فقہ حنفی سے غور کرو، اور تم اس مسئلے کو فقہ شافعی سے کرو، تم اس مسئلے کو حنبلی سے کرو. اور جو استاد ہے وہ جج ہے، وہ کرتا ہے. تو طلبہ جا کے محنت کرتے تھے، پھر واپس آتے تھے اور اس کو پڑھتے تھے، پھر اس کو گفت ہوتی تھی. تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اس کو مسائل کے اربع کے جو اصول ہیں اس سے اس کی معلوم ہو جاتی تھی. اور یہ نہیں تھا کہ ایک ہی چل رہی ہے کرنے کے لیے. حالانکہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ جو فقہ اربع ہیں، اٹ از ایکسیڈنٹ آف ہسٹری. مطلب یہ کہ کسی نے یہ خیال نہیں تھا کہ میری ہی مذہب جو لوگ باحت ابو حنیفہ عراق میں رہے، سب کے سب جو کیا نام ہے سینٹرل ایشیا میں چلے گئے، وہ سب سال بھی رہ گئے. ابھی میں نے ذکر کیا آپ کو، امام احمد حنبل سعودی عرب کے عرب چلے گئے، وہ مولوی بن گئے. تو کسی کوئی وہ نہیں تھا. تو میں جس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا اس پہ اشارہ نہیں، آپ اشارہ غلط سمجھے. آپ میرا اشارہ یہ تھا کہ جس چیز کی مالے بتانے کی ضرورت ہے وہ ہے، اور جب تک آپ بات صاف نہیں کریں گے تو بات صاف نہیں ہوگی. اس کا حدیث کا تعلق خاص طور سے ان احادیث کا تعلق جس کا تعلق تاریخ سے ہے، تاریخی جز آپ کی جنگوں سے، چیزوں سے، اس کا تعلق تو براہ راست یورپ کی تاریخ سے ہے. یہ میں چند باتیں کی اصول کے طور پر. ایک اسٹوڈنٹ ہیں پی ایچ ڈی سر، یہ ہم لوگ آپ لوگوں سے سنتے رہتے ہیں سوال کرنا چاہیے اور مدارس میں سوال نہیں ہوتا. تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے 3-4 جگہ دور حدیث کی ہے، بعض جگہ پر انہوں نے اجازت دی بھی ہوتی ہے. کوئی سوال ہے تو کریں. سوال سب یہ ہے کہ ہم جب نئی بات جو ہے نا یونیورسٹی میں کرتے ہیں تو اکثر ہم نے دیکھا کہ ٹیچر برا مان جاتے ہیں. میں نے ایک جگہ یونیورسٹی میں کیا تو میری تیسیز روک دیے گئے، وہاں سے میں فل نہیں کر سکا. آج سے 7 سال. اس سال میں نے یونیورسٹی میں جس ٹیچر پہ زیادہ سوال کیے تو میرے 95-92 میں ٹاپ کر رہا تھا، اس نے مجھے 71 نمبر دے دیے. تو سوالات ابھی باقی سارے ٹیچر نے مجھے 92-95 دیے، تو کاش وہ بیٹھے بھی ہوتے تو اچھا ہوتا. تو سب سے زیادہ اب یونیورسٹی میں بھی اگر سوال کیے جائے برا مانا جاتا ہے. یونیورسٹی میں بھی ہم اس لیے آتے ہیں کہ ہم سیکھیں، لیکن جب یہاں بھی سوال کیا جائے تو ہم نے دیکھا وہ جواب نہیں دیتے. ڈاکٹر عبدالباسط صاحب ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے ہیں، کوئی کوشچن کرنے. اور دوسری بات سر، اس پر ایک کمنٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جی آپ
کوئی کمنٹ بتا آپ کو. السلام علیکم. اچھا کمنٹ یہ ایکچولی اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی سوال کریں گے وہ سب ٹیچر کو پتا ہوگا, حالانکہ کسی کا علم کامل نہیں ہے. ٹیچرز بھی تیاری کر کے ہی لیکچر دیتے ہیں. آپ جتنا اپنی ریڈنگس کو انہینس کرتے ہیں اتنا ہی اچھا اپنا جو ہے وہ آپ کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے. اور ٹیچر کو یہ شرم آتی ہے کہنے میں کہ مجھے نہیں پتا, حالانکہ اگر آپ ہسٹری میں جائیں کتنے بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں. مذاہب الاربعہ کے جتنے بھی ہمارے امام ابو حنیفہ ہے, مالک ہے, امام شافعی ہے, احمد بن حنبل ہے, ان کی ہسٹری میں جائیں, اگر ان کو کوئی سوال نہیں پتا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے لا اعلم. تو میرے خیال اس میں کوئی شرم نہیں ہے, اصل میں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے. اگر ٹیچر یہ بتا دے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو سوال کریں گے وہ مجھے آتا ہوگا, تو اسٹوڈنٹ بھی یہ چیز سمجھ لے گا. تو یہ چیز ہے جو شروع سے کلیریفائی کرنی چاہیے, اور اسٹوڈنٹس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہر چیز استاد کو پتہ نہیں ہوتی. بس یہ کمنٹ کرنا تھا. ڈاکٹر عبد الباسط صاحب یہ آخری سوال ہے. بس کافی ہو گئے. میں اختشی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں اور میں قوم میں 16 سال میں نے فقہ منطق اور فلسفہ میں نے پڑھا ہے, لیکن آج جو سیرت کے حوالے سے حضرت نے جو کلمات ادا کیے, میں نے کبھی میں نے کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں یا کبھی میں نے نہیں سنا. یہ ایک نعمت الہی سے کم نہیں ہے. میں خود آج بہت اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں. ڈاکٹر عبد الباسط صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں ایک پر نور جو ہے ایک درسگاہ میں جو ہے آج مجھے یہ راہ مل گیا. جہاں تک سوالات کا تعلق ہے, السوال مفتاح العلم. جب آپ سوال نہیں کریں گے تو علم کے دروازے نہیں کھل سکتے. لیکن فرق یہ ہے کہ سوال تنقیدی ہے یا تحقیقی ہے. ہر وہ سوال جو تحقیقی ہو وہ حسنہ ہے, لیکن تنقیدی ہو وہ ضیاء وقت ہے. یہ یہاں پہ ختم. جہاں تک سیرت کے حوالے سے میں مزید جانا چاہوں گا, بہت زبردست آج آپ کو صحت دے دے, سلامت دے دے, اور ہمارے پاکستان کے عوام کو آپ کے علم سے مزید استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جہاں تک مجھے جو ہے سمجھ میں یہ آیا کہ سیرت پہ جو ہے اس طرح جامع جو ہے اگر ہمارے یونیورسٹیز میں اور ہمارے جو قرآن کے حوالے سے, تاریخ کے حوالے سے جہاں جہاں فیکلٹیز ہے, جہاں جہاں ڈپارٹمنٹس ہے, اس طرح کے لیکچرز ہو جائے, تب جا کے ہم ترقی کر سکیں گے. ہم اپنے ملک کو بہتر انداز میں ہم اس کو ترقی دے سکیں گے. یہ بہت ضروری ہے. دوسرا سیرت ایک یہ ہے, میں یہ جاننا چاہوں گا, ایک سیرت اجتماعی, جس طرح ہم نے فرمایا کہ مکے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو سیرت کا جو بطن ہے وہ حکمت عملی ہے. آیا یہ سیرت فردی طور پہ بھی جو ہے ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں, یعنی سیرت فردی اور سیرت اجتماعی. جس طرح یہ مثلا سیرت جو ہے ایک فرد کے حوالے سے میرے لیے, جس طرح میں قرآن اور احادیث سے اپنے فرد کے لیے, اپنے اخلاق کو سنبھالنے کے لیے, اپنے اقتصادیات کے لیے, اپنے دین اور مذہبی جو عبادات ہے اس کو ترقی دینے کے لیے اخذ کرتے ہیں کہ آپ سیرت بھی جو ہے انفرادی طور پر یا جو ہے اجتماعی طور پر, اجتماعی مفادات کے لیے یا فردی مفادات کے لیے, کیا اس کو بہتر انداز میں اس کو تشریح کر سکتے ہیں, ایک اپلائی کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. یہ میرا سوال ہے. وہ تو بات صاحب, وہ تو بات میں جو بیان کیا, اور وہ دونوں قسم کی چیزیں ہیں. مطلب ہے کہ انڈیویجول بھی ہے اور اجتماعی بھی ہیں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت اہم ہے کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیز اور مدارس دونوں میں سیرت کو واقعتاً پڑھایا جانا چاہیے. ایک جو اشکال پایا جاتا ہے ہمارے ہاں, جو لوگ مدارس سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ تاریخ ظہور اور تاریخ اسلام وہ بالکل صرف قصہ اور کہانی ہے, اور اس میں کوئی رد و قد کیا ہی نہیں گیا ہے. اب میں چاہوں گا کہ آپ یہ روشنی ہمیں عطا کریں کہ جو تاریخ اسلام ہے, تاریخ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس کی بہت ضرورت ہے کہ سیرت کو پڑھا جائے اور تاریخ اسلام کو پڑھا جائے, تو تاریخ کے اپنے ڈسپلن کے اندر بھی اس کا ٹیکسچرل کرٹیسزم ہے, انٹرنل کرٹیسزم ہے, ایکسٹرنل کرٹیسزم ہے. اس سب کے باوجود اس جو لوگوں کا خیال ہے ہمارے ہاں جو مدارس سے فارغ التحصیل لوگ ہوتے ہیں کہ تاریخ تو بالکل پڑھنے کی چیز ہی نہیں ہے,
اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جیسے حدیث مبارکہ ایک مختصر قول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا جب کانٹیکسٹ نہیں پتا ہوگا، اس وقت کے تاریخی حالات نہیں پتا ہوں گے، تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں مدارس سے بہت سارے فضلاء نکل رہے ہیں، اسی طرح یونیورسٹیز سے بھی نکل رہے ہیں فارغ التحصیل، لیکن اب وہ جو ایک سینتھسس ڈیولپ نہیں ہو پا رہا، آپس میں نہیں آ رہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے تاریخ کے، جیسے آپ نے خود ابتدا میں بھی فرمایا کہ دیوبند اور علی گڑھ کا اپنا اپنا منہج تھا، اور اس کے بعد جو ندوہ نے ایک میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق سینتھسس کیا، اور اس سینتھسس کی ضرورت یقیناً ہے، اور ہمیں اللہ کے اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان میں بالخصوص اسلام آباد کے اندر اسلامک یونیورسٹی نے یہ سینتھسس کو آگے بڑھایا ہے۔ جو مدارس سے پڑھے ہوئے بھی فضلاء ہیں اور انہوں نے اسلامک یونیورسٹی سے پڑھا ہے، دیگر مضامین کو بھی پڑھا، تو اس سے ان کا ویژن بہت کھل گیا ہے، اور یہ ضرورت یقیناً ہے۔ اور ہم آپ سے رہنمائی چاہیں گے کہ آپ یعنی مدارس میں، جہاں یونیورسٹیز میں تو بات ہو ہی رہی ہے، الحمدللہ یہاں سیرت کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے، تو اگر جو ہمارے ہاں جو مختلف باڈیز ہیں مدارس کی، ان کو یہ بات کنوے ہو سکے، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ہاشمی صاحب سے بھی ملتمس ہوں، آپ سے بھی، کہ اس کی بہت ضرورت ہے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ پھر ہمارے ہاں جو علماء ہیں ان کا روزانہ لوگوں کے ساتھ واسطہ ہے، جمعے کی نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہاں پر جس طرح سے تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے وہ شاید اکثریت ٹھیک نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ آپ کی یہاں تشریف آئے۔